میں ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہتی ہوں. جی جی میں ضرور بتاؤں گا. کہ آپ کے کزن تھے, وہ فرسٹ کزن تھے؟ جی جی چچا زاد بھائی تھا. تو کیسے ان میں یہ شوق پیدا ہوا؟ کیا ان کے گھر کے حالات تھے میرے ریحان کے؟ چچا کے 5 بیٹے ہیں. اچھا. چچا بھی جو ہیں وہ تاجر تھے. گاؤں ہمارا جوڑا ہے تحصیل کھاریاں کا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ لوگ تحصیل کھاریاں کے یورپ میں ہوتے ہیں, اور یہ انہی ایجنٹوں کی وجہ سے انہوں نے سہانے خواب دکھا دکھا کے ان کو بھیجا ہے. پہنچ گئے تو پہنچ گئے تو رستے میں رہ گئے. یہ سب سے چھوٹا تھا, اس سے چھوٹا بھی ایک ہے. اچھا. بہت اچھا تھا. کتنے سال کا تھا؟ تقریباً 32 سال عمر تھی. اچھا. ان میرڈ تھا. اچھا. اور بہت ملنسار تھا. گھر میں والد کیا کرتے ہیں؟ باقی بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ والد انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں. آپ کے چچا نہیں ہیں؟ جی جی. اچھا. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ بڑا بھائی جو ہے ان کے ٹرانسپورٹ ہے. اس سے چھوٹا بھائی جو ہے اس کی بھی بہت بڑی دکان ہے پرچون کی, اور اس سے چھوٹا ہے اس کی موبائلوں کی دکان ہے. تو یہ گھر کے حالات تو بظاہر تو ٹھیک لگ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, سارا قصہ بتاتا ہوں. یہ اس کے پاس نیا ٹویوٹا ایس ڈبہ تھا, نیا نکلوا کے دیا تھا. اچھا. اور یہ خود جی جی اور یہ خود کیریج پہ لے کے جاتا تھا. کبھی کسی کے کرائے پہ کسی نے منگایا وہ یہ چلا جاتا تھا. مطلب کما رہا تھا یہاں پہ؟ کما رہا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا فہد نام کا تھا, وہ نیا ایجنٹ بنا. اس کی عمر ٹوٹلی 28 سال ہوگی. اچھا. اور وہ اس کا کسی بڑے ایجنٹ کا سب ایجنٹ تھا. اچھا. وہ لوگوں کو خواب دکھانے شروع کر دیے اس نے. آپ کے گاؤں سے اور لوگ بھی اس کے تھرو گئے؟ یہ جو جتنے بھی گئے سب اسی کے فہد کے تھرو ہی گئے. پہنچے وہاں پہ؟ پہلے اس سے 2-3 جو ہیں وہ پہنچے ہیں. اچھا. اصل ہوتا یہ ہے کہ پھر کانفیڈنس مل جاتا ہے نا کہ اچھا فلاں گھر کا پہنچ گیا, میں بھی پہنچ جاؤں. اگلے پہنچ گئے ہیں تو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میں بھی شاید پہنچ جاؤں. ہاں ٹھیک ہے. تو اسے بڑی دفعہ منع کیا ہے کہ مت سوچو ایسا. حالانکہ ایجنٹ نے ہماری کیپیسٹی ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ کے اس نے کہا آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. فہد نے بولا کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ نہ جائیں. اچھا. یہ بہت مشکل رستہ ہے. تو میں یہاں سے ان کو ویزے لگوا کے مورتانیہ بائی ایئر لے کے جاؤں گا, وہاں سے بھی بائی ایئر ہی لے کے جاؤں گا آگے اسپین. اچھا. تو پروگرام کیسے جا سکتے ہیں ویزے کے بغیر؟ تو واضح بغیر تو ویزے, یہ تو دیکھیں نا, پھر یہ سمجھداری کی بات ہے, نہیں تو گھر والوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے سیدھا سادی بات سمجھنے والی ہے. جھانسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آگے گڑا ہے اور ہم خود ہی اس میں چھلانگ لگا دیں. ویزے کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا پلین پہ. جی جی. ویسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں, یہ لڑکوں کو بازاروں میں بٹھا کے موٹیویٹ کرتے ہیں. میں جیسے کوئی بندہ بازار میں بیٹھا ہو, 2-4 لڑکے یار میرا وہ فلاں گیا اور وہ گاڑی میں اچھی بلی گاڑی میں اچھی بلے کپڑوں میں وہ پھرتا ہے, تو امپریس ہوتے ہیں یہ لڑکے, شاید کہ میں بھی جاؤں. نو یہاں غلطی آپ جیسے بھی سمجھدار لوگوں کی ہے کہ بائی ایئر کا اگر وہ جھانسا دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ویزے کے بغیر تو بائی ایئر آپ جا ہی نہیں سکتے. وہ یہاں سے تو کہتا ہے میں نے ویزا لے کے جانا ہے, ویزا جو اصل پیمنٹ ہے وہ میں بعد میں لوں گا, آدھی پیمنٹ آپ ادھر کر دیں. سب سے وجہ یہ ہے کہ موٹیویشن یہ ہے, ہمارا بیکورڈ علاقہ تو نہیں ہے, تمام جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی باہر ضرور موجود ہے. ہاں صحیح ہے. میری 2 بیٹیاں انگلینڈ موجود ہیں. اچھا. میری فیملی جو ہے آدھی انگلینڈ ہے. یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں, ہم ان کی باتوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اپنے گھر والوں آپ کی اگر فیملی باہر ہے پھر تو آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, اور پھر بھی آپ اپنے کزن کو سمجھا نہیں سکے. سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھا. کتنا عرصہ پہلے اس نے سفر شروع کیا؟ کتنا عرصہ پہلے گھر چھوڑ کے گیا وہ کہ آج میں جا رہا ہوں؟ بس 2 ماہ پہلے. ابھی یہ جنوری ہے, نومبر میں نہیں, اکتوبر کے لاسٹ میں, دسمبر شروع میں. اچھا. بس مل کے گیا سب سے؟ بس مل کے گیا تھا. جب تک وہاں رہا ہے کسی سیف شیپ پہ, وہاں ہم سے رابطہ ہوتا رہا ہے. آخری 10 دن پہلے بھی رابطہ ہوا ہے. کہاں تھا تب وہ؟
وہ مورتانیہ میں تھا. مورتانیہ میں. ہی واز ہیپی, سیٹسفائیڈ؟ صحیح تھا؟ صحیح تھا اس وقت تو صحیح تھا, سیٹسفائی تھا. جب اسے تنگ کرنا شروع ہوئے نا, تنگ کس سینس میں کر رہے تھے؟ پیسے کے سینس میں نہیں کر رہے تھے نا, لیکن اذیت دے رہے تھے, اذیت دے رہے تھے, مارتے تھے. اچھا بتاتا تھا وہ نہیں بتاتا تھا. جو لڑکا 2 میرے گاؤں کے بچے ہیں, ہاں, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اذیت دیتے تھے. ایک تو انہوں نے سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ وہ جو لانچ ہے وہ 12 دن سمندر کے بیچ میں کھڑی کر دی, اور اتنی ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ میں کچھ ٹھنڈ میں مر گئے. کھانا اتنا تھا نہیں کہ وہ انہیں دے سکتے, کھانے کے بغیر بھوکے مر گئے. جو بچے جو کو اٹھ کے بات کرنے والا تھا, جو ہمارا ریان تھا, وہ بات کرنے والا تھا. اچھا, وہ بات کرتا تھا, آپ کیوں ایسا کر رہے ہو یا ایسا. میرا جو گاؤں کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ساری سچویشن بتائی, ان کا بھی کوئی گیا ہوا تھا جو آپ کو ساری سچویشن بتا رہا تھا؟ سچویشن جس بندے نے بتائی, جو 2 لڑکے بچے ہیں نا, اس نے فون پہ بتائی. ہمیں تو ابھی تک اصل سچویشن کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا, جو بچ گئے انہوں نے سب بتایا کہ ریحان کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ریحان کے نہیں, جتنے بھی 12 کے 12. آپ تو بول رہی تھی کہ وہ مار کے اور انہیں پھر پھینکا ہے. نہیں, مار کے نہیں پھینکا, زندہ ہی پھینک دیا. زندہ ہی پھینک دیا, انہیں دھکا دے دیا. جو بیمار ہے, کافی بیمار ہے, اسے کون سنبھالے گا, اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی گاؤں کے تھے, سب ایک ہی گاؤں کے تھے. ہمارا گاؤں جو ہے نا جوڑا, تحصیل کھاریاں کا بہت بڑا گاؤں ہے. تحصیل کھاریاں میں سب سے بڑا ہے, اور سب یورپ میں اور کام کرنے والے ہیں. جو ایک مرزے وہ کہتے ہیں, ان کا لڑکا تھا, وہ مستری تھا, وہ بچ گیا, وہ بھی مر گیا. اچھا, ایک اور تھے گاؤں کے, ان کا بھی بیٹا تھا, وہ بھی مر گیا. صرف ایک زاہد بٹ بچا ہے. زاہد بٹ نے فون کر کے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ بھی آپ کے گاؤں کا تھا زاہد بٹ؟ وہ بچا ہے, شپ سے بھاگا ہے یا اس نے چھلانگ لگائی ہے یا کیسے کیا ہے. وہ ایک بچا ہے لڑکا, وہ ابھی تک ہے مورتانیہ میں ہی. اس نے 1-2 دفعہ رابطہ کیا, اب اس سے بھی رابطہ نہیں ہے. اچھا, ہم تو اس لیے پریشان ہیں. آخری دفعہ کیا بات ہوئی آپ کی یا اس کی, ریحان کی امی؟ ریحان کی بھائی بڑے بھائی سے بات ہوئی ہے کہ میں سوار ہو گیا ہوں, میرے لیے دعا کرنا ہے کہ میں اس سفر میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا, مورتانیہ پہنچ گئے؟ ہاں, مورتانیہ پہنچ کے جب آگے سمندر میں چلنے لگا تو اس نے کہا جی, تو اس نے کہا کہ آج یا کل میرا سفر شروع ہونے والا ہے. اور میں پھر کتنے دن رابطہ منقطع رہا؟ 15-16 دن. پریشانی ہوئی ظاہر ہے, بہت زیادہ پریشانی ہوئی. اور وہ فہد کہاں ہے لڑکا جو گاؤں کا تھا؟ وہ مورتانیہ میں تھا. وہ اس کے گھر والے بھی جو یہاں رہتے تھے جوڑا میں, وہ بھی اپنے دروازے شازے بند کر کے چلے گئے. وہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے ان کا, اور وہ بھی مورتانیہ. کبھی ریحان نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں جائز طریقے سے, جو ویزا لگوانے کا ایک طریقہ ہے, میں ویزا لگواؤں اور صحیح طریقے سے جاؤں؟ کبھی نہیں سوچا یا کبھی کوشش نہیں کری؟ کوشش نہیں کی, نہ ہی اس نے بولا ہے, نہ ہی کوشش کی ہے. اس کی بس ان دنوں میں وہ اچھا بھلا کام کرتا تھا, گاڑی تھی اس کے پاس. تو کتنے پیسے دیے تھے اس کو, کتنے کی کمٹمنٹ تھی, ڈیل تھی؟ 35 لاکھ. 35 لاکھ. فہد نے کہا 2. پہلے کتنے پیسے دیے؟ 22 لاکھ. اللہ, 22 لاکھ پہلے دیا. بھائیوں نے اکٹھا کر کے, ماں نے کچھ دیے اور باقی رہتا تھا. جی. تو وہ نہیں دے سکے تو اس کو دھکا دے دیا, مار دیا. وہ اٹھ کے بولا ہے نا کہ کیوں مار رہے ہو انہیں, یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے, کیونکہ وہ باڈی میں بھی سب سے اچھا تھا, ویسے بھی بات کر لیتا تھا. اور میڈم یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, بہت ملنسار انسان تھا. اگر ایک دفعہ کوئی بندہ اس سے مل جاتا تھا. ریسنٹلی اتنے واقعات ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, لاسٹ 2 مہینے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں ہی ہوا ہے نا واقعہ, بہت زبردست قسم کا وہ بھی نقصان ہوا ہے. اس کے باوجود نہیں سمجھ پائے لوگ. یہ جو موٹیویٹو ہوتے ہیں نا, جو موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو بازار میں بیٹھ کے, انہوں کے سب ایجنٹ. تو آپ جیسے کسی کو خودکش بمبار بنا رہے ہو, آپ نے برین واش کر دیا, بس برین واش, ارادہ بنا لیا, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور گھر والوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے, شاید ہم یہ نہ مانیں, خودکشی کر لے, کچھ اور طریقہ کر لے, کسی اور رستے چلا جائے, کچھ اور کام کر جائے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں.
حکومتی لیول پہ تو پڑھائی کا ویزا لے کے چلا جاتا, اتنا پیسہ دے رہے ہیں, کوئی فیس جمع کراتے 10-15 لاکھ کسی یونیورسٹی میں. جلدی جانا چاہتا تھا نا, وہ جلدی لگنا تھا, وہ جلدی لگ رہا تھا. کون سا جلدی لگ رہا تھا؟ اسٹڈی ویزا بھی اسٹڈی ویزا بھی بہت مشکل لگتا ہے وہ, اور کم پڑا تھا, میٹرک تک تھا. اچھا میٹرک کیا ہوا تھا. میٹرک کیا ہوا تھا.